اس کا نام شفیق تھا، مگر محلے والے اسے مسکین کہتے تھے۔ نہ کسی سے جھگڑا، نہ بلند آواز، نہ کسی کے معاملے میں دخل اندازی، بس پرانی سائیکل پر اخبار تقسیم کرنا اور شام کو مسجد کے صحن میں بیٹھ جانا۔ چہرہ نحیف، جسم دبلا، مگر آنکھوں میں عجیب سا نور، جیسے کسی بڑے راز کو جانتا ہو۔ محلے کے بچے اسے چھیڑتے، جوان ہنسی اڑاتے، بوڑھے ترس کھاتے، مگر شفیق مسکرا کر سب کچھ سہ لیتا۔ اس کی مسکراہٹ میں نہ طنز ہوتا، نہ بے بسی، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان ہوتا۔ ایک دن گلی میں نئے کرایہ دار آئے، میاں بیوی اور ایک 10 سالہ بیٹی مریم۔ مریم پیدائشی گونگی تھی، مگر اس کی آنکھیں بولتی تھی بہت کچھ۔ وہ اکثر شفیق کو دیکھ کر ہنس پڑتی، اور شفیق اپنی سائیکل روکتا، اس کے سامنے زمین پر کچھ بناتا، پرندہ، ستارہ، دل یا درخت، اور مریم تالیاں بجا دیتی۔ ماں نے کئی بار ڈانٹا، مسکینوں سے دور رہا کرو، لیکن بچپن دل کی سنتا ہے، سماج کی نہیں۔ ایک دن مریم گلی میں نہیں آئی، پھر 2 دن، پھر 3 دن۔ شفیق کی نظریں اداس ہو گئی۔ پھر کسی نے بتایا کہ مریم کو تیز بخار ہوا تھا، دماغ پر اثر پڑا ہے، بولنے کا امکان بھی ختم ہو گیا ہے۔ شفیق نے اگلے دن اپنی سائیکل روکی اور سیدھا ان کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا، غصے سے بولی، کیا چاہیے؟ شفیق نے صرف اتنا کہا، بیٹی سے ملنا ہے، اگر اجازت ہو۔ ماں ہچکچائی، مگر اندر لے گئی۔ مریم بے سدھ لیٹی تھی، آنکھیں کھلی تھی مگر بے جان۔ شفیق نے اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا کاغذ دیا، اس پر اس نے کچھ بنایا تھا، ایک پرندہ، کھلی چونچ کے ساتھ۔ مریم کی آنکھ میں ہلکی سی چمک آئی، وہ ہلی اور آہستہ سے ہنسی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شفیق نے کہا، بیٹی خاموش ہے، لیکن خدا خاموشوں کی دعائیں فوراً سنتا ہے، آپ بس یقین رکھیں۔ کچھ ہفتوں کے بعد مریم نے پہلی بار لفظ امی کہا۔ ماں نے روتے ہوئے گواہی دی، یہ معجزہ کسی ڈاکٹر کا نہیں، کسی دعا کا ہے، اور وہ دعا اس مسکین کے دل سے نکلی تھی۔ شفیق اب بھی ویسا ہی ہے، پرانی سائیکل، ہلکی مسکراہٹ اور خاموشی، مگر محلے والے اب اسے مسکین نہیں کہتے، بلکہ بابا شفیق کہہ کر ادب سے سلام کرتے ہیں۔